السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نبی، تیری مجلس میں میرا ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس مجلس میں اٹھ کر چلا نہ جائے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ نبی موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا جو نافرمان ہے وہ میری مجلس سے جلدی اٹھ جائے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تمام لوگ دیکھنے لگے کہ وہ کون سا بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھا نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ بارش کیوں برسنا شروع ہوئی اور اس کی کیا وجہ بنی، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، دعا فرمائیں کہ بارش نازل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک اتا پتہ نہیں تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی کمزور ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کی دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالی کرتوتوں کی وجہ سے ہم رحمت کی بارش سے محروم ہیں۔ اس گناہ گار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما۔ آج مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، تو نے بارش کیسے برسانے لگا؟ وہ نافرمان بندہ تو ابھی مجمع سے باہر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت اب میں بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، اور اب جب کہ وہ میرا فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے رسوا کروں؟ میرے بھائیوں، مذکورہ واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر گریہ ازاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔